نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ سلمان صدیقی بھائی ہیں جی. السلام علیکم سلمان بھائی، اپنا کیمرہ مائک ان میوٹ کریں اور لائیو ہیں. آپ کہاں سے ہیں بتائیں اور سوال کریں اپنا. وعلیکم السلام. میں ویسے تو لاہور سے ہوں، لیکن میں جرمنی میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس ٹائم جرمنی میں ہی ہوں. تو آلموسٹ 2 ویک پہلے میں اکیڈمی بھی وزٹ کر کے گیا تھا. تو اس کے نیکسٹ ہی بالکل میرا ایک دوست مجھے لے گیا تھا مفتی راشد صاحب کے پاس، تو جن سے میری بات ہوئی تھی رفع دین کے اوپر. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے جب ان کو رفع دین کی حدیثیں بتائیں جو مالک بن حویرث یا عبداللہ بن عمر والی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی زناد. تو موسٹلی حدیث میں مجھے انہوں نے وہی دکھایا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ راوی سے جتنی بھی حدیث لی جائیں گی تو وہ ضعیف ہیں. اور انہوں نے ایک اور راوی کا نام بتایا تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا یہ دونوں راویوں سے جتنی بھی حدیث لی جائیں گی وہ ضعیف ہیں. تو نہیں، اس کا کیا تعلق ہے ضعیف کے ساتھ؟ بریلوی تو ضعیف صحیح کا فرق ہی نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2، جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا نا تو وہ سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم پھر رفع الیدین ڈسکس نہیں کریں گے. ہم اس سے ڈسکس کریں گے کہ تم سنی ہو یا نہیں ہو، تم منکرین حدیث ہو یا حدیث کے ماننے والے ہو. لہذا آج تک پلانٹ ارتھ پہ کوئی حنفی نہیں پیدا ہوا جس نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کبھی ضعیف کہنے کی جرات بھی کی ہو. اس جاہل شخص نے صرف آپ کا منہ بند کرنے کے لیے بکواس کی ہے. اسے کو تمہارے باپ جتنے ہیں نا علمی علماء، ان میں سے آج تک کسی نے جرات نہیں کی ہے کہ وہ بخاری مسلم کی، مالک بن حویرث کی یا عبداللہ ابن عمر کی یا وائل بن حجر کی حدیثوں کو ضعیف کہیں. سب کے سب یہ کہتے ضرور رہے ہیں کہ یہ حدیثیں درست ہیں، لیکن بعد میں رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. تم نے جو نیا ورژن نکالا ہے یہ پلانٹ ارتھ پہ تم سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سے پہلے یہ پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ تمہارا فراڈ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. نہ تو یہ بریلویوں کا موقف ہے، نہ دیوبندی علماء کا موقف ہے، اور اہل حدیث کا تو ظاہر ہے ہی نہیں ہے. یہ موقف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اصل میں اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ ابھی تک یہ کہتے تھے کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا بعد میں منع ہو گیا. بخاری مسلم کی حدیثوں کا یہی جواب دیتے تھے. یہ جب میں نے ٹیکنیکل مقدمہ اب آ کے لڑا ہے کہ مالک بن حویرث جو ہے یہ تو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات سے بمشکل 1.5 سال پہلے. تو اب ان کو پسو پڑ گئے ہیں کہ یار رفع الیدین کی حدیثیں تو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ تو حضور آخری وقت تک ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب انہوں نے، اس بندے نے انڈیویجول نے یہ بات کی ہوگی. ویسے میں آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں، میں اس کو اتنا جاہل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس جہالت میں گرے گا. یہ ہو سکتا ہے اس کا بند کمرے کا ورژن ہو. اسے کہے کہ اگر تیرے اندر ہمت ہے نا تو یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ کروا تاکہ میں تیرے علماء سے ہی فتویٰ لوں کہ تو بخاری مسلم کی احادیث کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ اس کا بند کمرے کا ورژن ہے، سامنے یہ بات کبھی بھی نہیں کرے گا. اپنا سیکنڈ کوسچن کر لیں. سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ میں جیسے جرمنی میں اور میں بیچلر سسٹم کر رہا ہوں، تو میں جاب کے لیے جو ہے وہ سٹی کے اندر ہی اپنی جاب دیکھتا ہوں، جیسے کسی ریسٹورینٹ یا کسی بیکری یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. تو اس میں آپ جتنا مرضی بھی جاب چینج کر لیں، آپ کو کوئی ایلیمنٹ یا وہ جو ہے سور والا یا الکوہل والا کوئی ایسا ایلیمنٹ مل جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہی پڑتا ہے. کیونکہ میری اسٹڈی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹیکنیکل جاب اس ٹائم کمپنی میں کر سکوں، کیونکہ میں ابھی بیچلرس کر رہا ہوں، تو مجھے ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو میرے لیے کیا اب ہو سکتا ہے کہ میں یہی کام کرتا رہوں کہ کیا اس کا؟ میرے پاس تو کوئی سولوشن نہیں میرے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں. گیون سرکمسٹانسز میں آخری درجے میں آپ جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچیں. بس میں تو آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ جو حالات و واقعات وہاں ہیں اس کے اعتبار سے آپ ان میں جو اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے جو بیسٹ پاسبل چیز دیکھ سکتے ہیں جس میں کم از کم ان چیزوں کی انوالومنٹ ہو، وہ آپ کریں جب تک آپ کے یہ معاملات باقی سیٹل نہیں ہوتے. پھر جب آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے پھر امید ہے کہ آپ کو کوئی اچھی جابز باقی چیزوں کے حوالے سے بھی، کوئی الیکٹرانکس کی فیلڈ میں یا میکینیکل کی فیلڈ میں کوئی جاب مل جائے گی. تو یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے پاس تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو جی. اللہ حافظ. جزاک اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ کے. فی مان نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہم انڈیا سے ہیں. سر میرا سوال ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، یہ پڑھنے کا، لیکن اس پہ آدمی تو 1% بھی فالو نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو اچھالنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جی ہم نے تو نہیں اچالا، یہ تو بریلوی
ہم نے تو اس کو پریزنٹ کیا ہے. مناظرے تو انہوں نے کیے ہیں, جب ہم نے دعوت کا کام بھی نہیں شروع کیا تھا اس وقت کے یہ مناظرے کر رہے ہیں. اچھالا تو احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب نے, یہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, میری تو کوئی کتاب نہیں ہے. تو جو اصل کلپرٹ ہے وہ تو یہ لوگ ہیں نا. تو چونکہ انہوں نے نہ یہ لکھتے, نہ اس کو یہ پرنٹ کرتے, نہ اس کا دفاع کرتے, نہ اس کے اوپر مناظرے کرتے, تو میں بھی بات نہ کرتا. تو میں نے تو نہیں اچھالا تو انہوں نے ہے. یہ مجھ سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا میرے بھائی. ہم نے تو ویڈیوز دکھائی ہیں مناظروں کی کہ وہابی اور بریلوی آپس میں مناظرہ کرتے ہیں, دیوبندی اور بریلوی آپس میں مناظرہ کرتے ہیں. ان میں سے کسی مناظرے کو میں نے طے نہیں کروایا, ان کی شرائط میں نے طے نہیں کروائی, ان کی جگہ میں نے طے نہیں کروائی. میں نے نہیں جو ہے وہ ان کے بزرگوں کو مشورہ دیا کہ 1866 میں انڈیا میں دیوبند مدرسہ بنا کے امت میں ایک فرقے کا اضافہ کر دیں, ایک انڈیا کے گاؤں اور قصبے کے نام کے اوپر. اور پھر احمد بریلوی صاحب نے 1904 میں منظور اسلام بریلی میں جو مدرسہ بنایا. میرے بھائی میری پیدائش تو 1977 ہے. میری پیدائش سے بھی آلموسٹ 70-80 سال پہلے احمد بریلوی صاحب نے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا, اچھال دیا تھا. اور میری پیدائش سے 90 سال پہلے دیوبند نے امت کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا, انفی بریلوی, انفی دیوبندی. تو یہ تو سب کچھ میرے نے تو اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا. اچھالا تو انہوں نے ہے, ہم نے تو آ کے مرہم رکھا ہے اور بتایا ہے امت کو کہ یہ انہوں نے کام ڈالا تھا, ان لوگوں سے بچ جائیں, یہ اصل میں امت کے مجرم ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان سے اٹھ گئی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دی ہیں. تو پریکٹیکلی تو یہ سارا کا سارا مسئلہ انہوں نے خراب کیا ہوا تھا, جس کا آپ کو اینڈ رزلٹ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی بریلوی دیوبندی کو قرآن کی آیت دکھائیں یا بخاری اور مسلم کی حدیث دکھائیں, وہ مانے گا ہی نہیں. آپ چشتی رسول اللہ تو تھانوی رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں, آپ کسی بریلوی دیوبندی عالم کو, کسی عوام کو بخاری مسلم کی کوئی حدیث بنوا کے بتائیں, قرآن کی کوئی آیت بنوا کے بتائیں جو اس کے عقیدے کے خلاف ہو. تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اگر انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب بریلوی ہیں, 10-12 کروڑ کے قریب انڈیا میں بریلوی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 20-22 کروڑ بریلوی ہیں یہ قبروں کو, مرے ہوئے بزرگوں کو پکار رہے ہیں. قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے بھی تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہے بھائی؟ کلمے میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے, تم لوگ کس طرف جا رہے ہو, کن تعلیمات پہ جا رہے ہو؟ تو پھر ہم نے ڈیپ کیا کہ اصل میں یہ ان صوفیاء کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کی ایسی مت ماری تھی کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھوائے. تو اشرف تھانوی نے اس کو ڈیفینڈ کیا اپنی کتاب میں, اسی طریقے سے احمد بریلوی نے ڈیفینڈ کیا, پیر میر علی شاہ صاحب نے ڈیفینڈ کیا. ہم نے تو روٹ کاز انالیسس کیا کہ یہ بیماری کیا ہے. میرا مقصد ان کلموں کو اچھالنا نہیں تھا, اچھلے تو پہلے کے ہوئے تھے. میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو اتنے گرے ہوئے تھے کہ ان کلموں کا دفاع کرتے تھے, لہٰذا ان سے آپ امید اٹھا لو گے یہ قرآن و حدیث کو مانیں گے. یہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ یہ تو ان کلمات کا بھی دفاع کرتے تھے, تمہارے سے انہوں نے قرآن و حدیث کہاں سے ماننا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ اس پرابلم کو سمجھیں, یہ پورا مقدمہ ہے. اپنا سیکنڈ سوال کر لیں. سنی ہے سب بولتا ہے لوگ, ہم لوگ سنی ہے. جب یہ سوال جو آتا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات پہ کوئی بات آتا ہے تو سر کاٹنے پر ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ کوئی اپنا نام کا کلمہ پڑھائے گا تو اس کو کیسے بکس دیا جائے گا؟ کیا چیز ہم لوگ مسلمان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات پہ کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے غلط تو ہم لوگ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی مسلمان ہو کر اپنا کلمہ پڑھائے گا, اس کو کیسے ہم چھوڑ دیں گے؟ ہاں تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا. مجھے بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا بڑا جرم ہے یا اللہ کو گالی دینا بڑا جرم ہے آپ کے نزدیک؟ مجھے ذرا یہ بتائیے پہلے, آپ تو ذرا مجھے یہ بتائیں نا. اللہ کو. ہاں تو اس وقت پونے 2 ارب اللہ کو گالی دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن تو اسے گالی کہتا ہے. اللہ کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اللہ کو تو کرسچنز گالی دے رہے ہیں, تو ہم نے برداشت کیے ہوا ہے نا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیے, مشکل کشا حاجت روا تو اللہ ہے. جب کوئی کسی مرے ہوئے بابے کو پکارتا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہرا رہا ہے, یہ تو اللہ کو گالی دے رہا ہے.
اس سے بڑی اللہ کو کیا گالی ہوگی کہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں پیر نے بیٹا دیا ہے. یہ آپ سن رہے ہیں نا دنیا میں, یہ سنتے ہیں نا آپ, پیر نے بیٹا دیا. ہاں, تو جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو آپ نے شہید کیا ابھی تک, مجھے بتائیں. آپ برداشت کیے ہوئے ہیں نا ان کو, ابھی تک تو آپ نے کسی مزار پہ جا کے بم نہیں پھوڑا. لوگ اعلانیہ جا کے کہہ رہے ہیں, اجمیر والے سے مانگ رہے ہیں, داتا دربار سے مانگ رہے ہیں, ڈائریکٹ بابوں کو پکار رہے ہیں, تو آپ نے تو بم نہیں نا پھوڑ دیا, برداشت کر ہی رہے ہیں نا. تو اللہ کو گالی دینا بھی ہم برداشت کر رہے ہیں بھائی, ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ سامنے رکھیں گے. تو ابھی بھی ہم برداشت کر رہے ہیں, شرک ہو رہا ہے دنیا کے اندر, مسلمان بھی شرک کر رہا ہے, کافر بھی شرک کر رہا ہے, اللہ کو گالیاں دے رہا ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کیا کریں, بم تو نہیں پھوڑ سکتے. کتنے ایتھیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں, ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں, علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لے کے چل رہے ہیں. ان کو مارنے کے لیے تو نہیں دوڑ پڑیں گے آپ, یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے, آلریڈی آپ بھی برداشت کر رہے ہیں.